پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بڑے پیمانے پر خوشگوار رہے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں ممالک کے درمیان 900 کلومیٹر سرحد پر مختلف گروپوں کے حملوں کی وجہ سے وقفے سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی ہے اور دونوں مسلم ممالک ایک دوسرے کے علاقوں میں حملے کر رہے ہیں۔ پہلا حملہ ایران نے کیا، جبکہ اس کے فوراً بعد ہوا جب اس نے عراق میں اسرائیلی جاسوس کے اڈے اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کی ٹارگٹس پر میزائل پھینکے تھے۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں ایک بڑے انتشار کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ابھی بھی جنگ جاری ہے۔ ایران اور پاکستان کے اس کانفلکٹ کو ہم ٹوٹل 4 چیپٹرز میں سمجھیں گے، تو کائنڈلی میک شور کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب۔ چیپٹر 1، یہ لڑائی اصل میں شروع کیسے ہوئی؟ ایران نے 16 جنوری کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے پنجگور، جو کہ پاکستان اور ایران کا سرحدی علاقہ ہے، یعنی اس علاقے میں پاکستان کی سرحد ایران سے ملتی ہے، اس پر ایران نے میزائل اور ڈرون سے حملے کیے۔ ایران کی جانب سے اس حملے کا مقصد دراصل جیش العدل کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا بتایا گیا۔ جیش العدل دراصل ایک سنی گروپ ہے جسے ایران کے شیعہ گروپ پسند نہیں کرتے۔ ایران میں دراصل 90% آبادی شیعہ ہے اور صرف 10% سنی رہتے ہیں۔ جیش العدل تنظیم کے ممبرز دراصل پاکستان اور ایران میں رہنے والے نسلی بلوچوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ اس حملے سے جیش العدل کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس حملے سے عام شہریوں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 2 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اس حملے سے پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ٹھیک 2 دن بعد پاکستان نے ان حملوں کو جواب دیتے ہوئے ایران میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اور ڈرون اور راکٹ حملے کیے، اور کہا کہ اس حملے میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ نامی تنظیموں کے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور اس حملے کو پاکستان آرمی نے مرگ بر سرمچار کا نام دیا۔ مرگ بر دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مرداباد، تباہی اور موت کے ہیں، جبکہ سرمچار بلوچی لفظ ہے جس کے معنی سر قربان کرنے والا یا جان نثار کرنے والا، اور یہ لفظ اکثر بلوچی گروپس اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس انٹیلیجنس آپریشن برگ بر سرمچار کا مطلب ہوا سرمچاروں کی موت۔ تو اس حملے کے حوالے سے پاکستان نے کہا کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اس حملے میں 4 بچوں سمیت 9 غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے۔ ناؤ چیپٹر 2، پاکستان اور ایران کے تعلقات۔ پاکستان اور ایران نے جنوری میں پرشین گلف اور ہارمز میں ایک ساتھ اپنی نیول ڈریلز یعنی بحری مشقیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے کئی انویسٹمنٹ ایگریمنٹس بھی سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں ایک بہت اہم گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں دراصل پاکستان اور ایران کے دوستانہ تعلقات کا ثبوت ہیں۔ ایرانی حملے کے بعد پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور ایران کے ٹاپ انوائس سے کہا ہے کہ وہ ملک میں دوبارہ داخل نہ ہو۔ ایرانی فارن منسٹر عبداللہیان نے پاکستان میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ٹیلی فون بھی کیا تاکہ معاملات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچایا جا سکے، جبکہ پاکستان کی فوج نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس معاملے کے حل کے لیے مذاکرات اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ناؤ چیپٹر 3، مڈل ایسٹ میں اس حملے سے انتشار پھیلنے کی کیا خدشات ہیں؟ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ اس جنگ نے اس علاقے کے دیگر حصوں میں وائلنس کو ہوا دی ہے۔ ایران کے کچھ گروپس جو کہ حماس کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل سے نفرت، وہ اس جنگ میں حماس کے ساتھ شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ شیڈو جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان گروپوں نے اسرائیل کے بہت سے ٹھکانے اور ریڈ سی میں جہازوں پر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکن فورسز میں ریٹیلیشن کا ایک غبار پیدا ہو رہا ہے۔ ناؤ چیپٹر 4، پاکستان کا سیاسی پس منظر۔ پاکستان میں 8 فروری کو بہت ہی کنٹروورشل الیکشنز ہونے والے۔ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے وجود میں آنے سے اب تک ایک بہت بڑے عرصے تک پاکستان پر ڈائریکٹلی حکومت کی ہے۔ پاکستانی فوج کو دراصل پاکستان کی سیاست میں مداخلت کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو اقتدار میں لانے اور عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے الزامات بھی فوج پر ہیں۔ تو ایسے میں ایران کو اس کے حملوں کا جواب دینا بہت ناگزیر ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی دنیا کو یہ میسج بھی دینا تھا کہ ہم میں کسی بھی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور کوئی بھی ملک اگر پاکستان پر جیش العدل کو ختم کرنے یا سرجیکل اسٹرائک کے نام پر حملہ کرتا ہے تو اسے جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میک شور کہ آپ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میک شور کہ آپ سبسکرائب کر لیں، بیکاز اٹ ریئلی ہیلپس۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔